بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اپریل فول ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 اپریل کو پوری دنیا کے اندر اپریل فول منایا جاتا ہے۔ آج ہم اپریل فول کی حقیقت کے بارے میں، اپریل فول کی تاریخی حقیقت کے بارے میں، معاشرتی حقیقت کے بارے میں اور شرعی طور پر ہم دیکھیں گے کہ اپریل فول اسلام میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اپریل فول کے بارے میں 3 رائے دی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ فرانس کے اندر 1564 عیسوی سے پہلے وہاں پر جو مہینہ شروع ہوتا تھا وہ اپریل سے شروع ہوتا تھا، لیکن پھر پاپ گریگوری 8 نے جنوری والا کیلنڈر بنایا اور چارلس نہم نے اس کو رائج کر دیا۔ پھر جہاں شروع میں تو معلوم پڑ گیا لوگوں کو، جو دور دراز کے لوگ تھے وہ پرانے کیلنڈر پہ چلتے تھے، تو جب نئے شہر کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہتے کہ اپریل فول کے نام سے اسے مشہور کرتے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، تو یہ اپریل سے ہی جو ہے وہ سال کا شروعات کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو بہت مشہور ہے، تکلیف دہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی جو ہمارے ایشیا، افریقہ، یورپ تک مشہور تھی، اور ایک عدل اور انصاف کا نظام چل رہا تھا۔ اور اسی طرح اندلس پر بھی مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور عدل و انصاف اور علم کا اس کو گہوارہ بنایا، اور وہ ترقیاں کی جو آج بھی جا کر جب دیکھا جاتا ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کی مساجد، وہاں کی لائبریری جو اس وقت کی ترقی کی گئی تھی، آج کل دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے اس نہج پر قائم نہ رہے اور کرتے کرتے مسلمان سکوت ہوتا گیا، حتیٰ کہ سکوت غرناطہ ہو گیا۔ اور ابو عبداللہ نے وہاں پر بادشاہ کو چابیاں دی اور یہ معاہدہ کیا کہ جو مسلمان وہاں پر رہ رہے ہوں گے ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے گی۔ لیکن جو بادشاہ فرڈینینڈ دوم تھا، اس نے تمام کی تمام شرائط کو بالائے طاق رکھ کے مسلمانوں پر ظلم جاری رکھا اور مسلمانوں کے اوپر زبردستی مذہب کو چھوڑنے کے لیے بے شمار سزائیں دی۔ مسلمانوں نے اپنا مذہب بھی چھپایا اور چھپ کر زندگی گزارنے لگے۔ پھر اس نے 1 مہینے تک اعلان کروایا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں، ان کو ہم اپنے ملک سے واپس مراکش کی طرف بھیج دیں گے تاکہ وہ جا کر اپنے وہاں پر رہیں۔ 1 مہینے تک اعلان ہوتا رہا، مسلمان غرناطہ میں ایک میدان کے اندر خیمے لگا کر اکٹھے ہوئے اور پھر ان کو ایک بحری جہازوں میں ڈال کر ان کو بھیج دیا گیا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ آگے جا کر ان کو غرق کر دیا جائے۔ اور یہی ہوا کہ پھر آگے جا کر وزن کی زیادتی کی گئی یا بارود رکھا گیا اور وہ پیچ گہرے پانیوں کے اندر وہ وہاں پر سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اس بات پر پورے کے پورے اسپین کے اندر بڑی خوشیاں منائی گئیں، اور وہ 1 اپریل کا ہی دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپریل فول منایا ہے اور مسلمانوں کو غرق کر دیا، مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح کی خوشی مناتے ہیں اور اس دور سے آج تک یہ خوشیاں اسی طرح منائی جاتی ہیں۔ تیسری اور اہم وجہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے گرفتار کر لیا اور انہوں نے رومیوں کے حوالے کر دیا، تو اس وقت رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سرداروں اور یہودی فقیہوں کے حوالے کر دیا کہ آپ ان پر مقدمہ چلائیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیلاطس کے طرف دے دیا کہ بھئی آپ اس پر مقدمہ چلائیں، تو پیلاطس نے وہ ہیرودس کے پاس بھیج دیا، ہیرودس نے پھر پیلاطس کے پاس بھیج دیا۔ تو اس طرح ایک مذاق سا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا اور اس طرح انہوں نے یہ چیزیں جاری رکھی، اور بعد میں اس پر وہ خوشیاں بھی مناتے تھے اور بعد میں یہ چیزیں بھی آتی رہیں۔ بہرحال یہ 3 وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں یہودیوں نے واقعی بہت ساری خرابیاں بھی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس وقت سے شروع ہوئی ہو، پھر یہ فول منانے والا طریقہ، اس کے اندر فرانس والا معاملہ بھی اس میں ضمن آ سکتا ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی و ظلم کی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ گویا کہ ان تینوں چیزوں میں سے، تینوں وجوہات میں سے کوئی بھی ایسی وجہ اچھی نہیں ہے کہ جس کو آگے ذکر کیا جائے۔ ان سب کے اندر ایک انسان کا مذاق اور انسانیت کا مذاق اڑایا گیا۔ اسلام میں جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر سیدھی بات فرمائی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لہٰذا جو آدمی اپریل فول کے اندر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اسلام کے اندر سارے ناجائز حرام کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا لعنت کا سبب ہے، اللہ کے غضب کا سبب ہے، اور ناجائز اور حرام ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو ناجائز اور حرام کر کے کر رہا ہے تو وہ گناہ گار اور فاسق ہے، اور اگر اس کو جائز اور اچھا سمجھ کے کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بڑی نشانیوں میں سے اس کو فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذبا، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لہٰذا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں خود بھی پرہیز کرنا ہے، دوسروں کو بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ بول کر ایذا رسانی ہے۔ کسی کو کہہ دیا بھئی نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کسی کو کہہ دیا بھئی تیرا بیٹا مر گیا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ تیرے کاروبار میں آگ لگ گئی ہے، بیوی کو کہہ دیا کہ بھئی تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دیا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ بھئی تیری دکان میں آگ لگ گئی ہے، تیری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سارے وہ غلط اور جھوٹ غلط کام ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور جو اپریل فول مناتا ہے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں اس کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہود و نصارہ کی، جو آج کل یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنا شعار بنا لیا، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تہوار بھی دیے ہیں، عیدیں بھی دی ہیں، جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، خوشیوں کی عیدیں ہیں، خوشیوں کا وقت ہے۔ تو ان یہود و نصارہ کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، جو بہت سارے مضمرات کا سبب ہے، بہت ساری ناجائز و حرام چیزوں کا سبب ہے، اس سے مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ اور ہماری اس نوجوان نسل کو، جس کو مغرب کے پیچھے چلنے کا بڑا شوق ہے، حالانکہ مغرب تو ایسی چیز ہے کہ جہاں سورج بھی جا کر غروب ہو جاتا ہے، وہ خود مغرب والے اپنے نظریات سے، اپنے معاشرے سے تنگ ہو چکے ہیں، جہاں نہ خاندانی نظام بچا ہے، نہ حیا بچی ہے، نہ شرم بچی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت وہ خود پریشان ہیں، اور یہ ہماری جدید نسل وہاں پر جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ان کو ہم نے روکنا ہے، زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو آگے شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں بھی، تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ یہ اپریل فول صرف ایک مذاق نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بہت سارے احکامات کو توڑنے کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے، فرشتوں اور اس کے رسولوں کی لعنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے ناجائز کاموں سے، ہر طرح کی مغرب کی اتباع سے، وہ اتباع کے جو غلط چیزیں ہیں ان کی اتباع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔